کر ایک ایک صحابی کو اس قربانی پر اٹھایا. جوان ہے تو جوانی کے ساتھ، غریب ہے تو غربت میں، فقیر ہے تو فقر کی حالت میں، مالدار ہے تو مالداری کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائے، اپنی جان مال لگائے. جو تقاضا آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال مدنی زندگی کے زمانے میں 150 سفر صحابہ کرام کو کرائے، 150 جماعتیں بنا بنا کر صحابہ کرام کی مختلف علاقوں کے اندر میں بھیجی. جہاں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جا سکے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے، اور جہاں نہ جا سکے آپ نے صحابہ کا عملہ تیار فرمایا، اور صحابہ کا عملہ تیار فرما کر صحابہ کو دین ان کے حوالے کیا اور اللہ کی امانت ان کے حوالے کی. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خطاب کر کے پوری امت کو یہ ذمہ داری دی، الا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب، کہ تم میں سے جو یہاں حاضر ہے وہ غائبین تک پہنچا دے. آج پوری دنیا میں میرے دوستو بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے. آسمانی مصیبتیں جو آ رہی ہے، زمینی مصیبتیں جو آ رہی ہے، آپس میں نزاعات جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ میرے دوستو یوں ہی نہیں پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال بگڑ گئے، جس کے نتیجے میں آسمانی بلائیں ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہے. آسمانی بلاؤں سے حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بن جائے. حکیم افلاطون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات پوچھی تھی، اے موسیٰ یہ بتاؤ اگر آسمان کمان بن جائے، آسمان کے اوپر سے تیر آ جائے تو نیچے اس تیر کا نشانہ بننے سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیر ڈالنے والے اور تیر پھینکنے والے کے بغل میں چلے جاؤ تو تیر کا نشانہ بننے سے بچ جاؤں گے. حالات کے تیر اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اللہ کے بن جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کا پاسا پلٹیں گے. کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. وہی اللہ عزت کو ذلت میں بدلتا ہے اور وہی اللہ ذلت کو عزت میں بدلتا ہے. ذلت میں پڑی ہوئی قوم بنی اسرائیل جو ذلت میں پڑی ہوئی تھی، بنی اسرائیل پر بخت نصر جیسا ظالم بادشاہ مسلط ہو چکا تھا، فرعون جیسا ظالم بادشاہ مسلط ہو چکا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس ذلت میں پڑی ہوئی قوم کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دین اور دین کی محنت عطا فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے اور نماز کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے اندر میں وہ طاقت پیدا فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بڑھا دیا. آسمان سے من و سلوہ برسایا، بادلوں کا سایہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اس زمانے کے لوگوں میں برتری عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا میں راستے بنائے، پتھر میں سے پانی کے چشمے جاری کیے.